ویسے میں بھی کسی سے حد میں رہنے کی امید رکھ رہی ہوں جس کا باپ، مینا نے زہر خند لہجے میں کہا، مگر اس کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی اصفہان نے برق رفتاری سے اسے کونی سے تھام کر گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی کے بونٹ سے لگایا اور قدرے اس کی جانب جھک کر اس کی آنکھوں میں گھورنے لگا۔ بس بہت ہو گیا، وہ دھاڑا تو کچھ فاصلے پر کھڑا دلاور بھی اسی جانب متوجہ ہوا۔ باپ پر مت جانا مینا جہانگیر راٹھور، ورنہ حد توڑنا اور حدوں پر پھانکنا کیا ہوتا ہے میں اتنے اچھے سے سمجھا دوں گا کہ بھول نہیں پاؤ گی۔ مینا کے مزید قریب جاتے اصفہان کھولتے ہوئے لہجے میں گویا ہوا۔ لہجہ اور آنکھوں سے جھلکتی غصے کی آنکھ مینا کو بے زبان کر گئی تھی اور اس کی قربت مینا کے آسان خطا کرنے کو کافی تھی۔ اسے اصفہان سے ایسے جارحانہ رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ اصفہان کا غصہ اس وقت سوا نیزے پر پہنچ گیا تھا۔ وہ جو اپنے غصے کو دبا کر رکھنے والوں میں سے تھا، دوسری ہی ملاقات میں مینا نے اس کے اس اصول کو توڑ دیا تھا اور اب وہ جلا کر خاک کر دینے والی نگاہوں سے مینا کو گھورتا کوئی اور ہی اصفہان لگ رہا تھا۔ مالک، دلاور کی آواز پر وہ سنبھل کر مینا سے فاصلے پر ہوا تو مینا بھی برق رفتاری سے سیدھی ہوتی خود کو کمپوز کرنے لگی۔ اصفہان جو دلاور کی مداخلت پر اس سے باز پرس کرنا چاہتا تھا، بیٹھک سے نکلتے افراد کو دیکھ کر خاموش رہا اور سمجھ گیا کہ دلاور یقیناً اسے ان کی آمد کے متعلق مطلع کرنے کو آیا تھا۔ مینا بھی فوراً اس بڑی سی گاڑی کے پیچھے سے گزر کر بنا ان لوگوں کی نظروں میں آئے اندر چلی گئی تھی، جبکہ اصفہان کی دہکتی نظریں مینا پر سے ہٹنے سے انکاری تھی۔ ڈیرے پر بنے جہانگیر صاحب کے آفس میں آتے ہی مینا نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور گہرے سانس لیتی خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ اصفہان ایسا رد عمل ظاہر کرے گا، اور پھر وہ اسے جانتی ہی کتنا تھی کہ اسے امید لگا بیٹھتی کہ عالمگیر راٹھور کے جیسے وہ بھی اس کی چلی کٹی نفرت آمیز باتیں چپ چاپ برداشت کرتا۔ وہ اپنے باپ کے جیسا تو بچپن میں بھی نہ تھا، بلکہ غصے میں تو وہ مینا کے باپ پر گیا تھا، ایسا اس نے سنا تھا، اور آج ایک جھلک اسے جہانگیر راٹھور کا گریز اور فکر سمجھا گئی تھی۔ وہ اسی لیے مینا کو اصفہان سے دور رکھنا چاہتا تھا، وہ ظاہر نہ بھی کرے، مگر یہ سچ تھا کہ آج اصفہان کی حرکت نے مینا کو کچھ دیر کے لیے ہی صحیح مگر خوفزدہ کیا۔ وہ ایسے لہجوں کی عادی نہ تھی، وہ جو اپنی حویلی کے مردوں کے علاوہ کبھی کسی سے مخاطب نہ ہوئی تھی، اور اب ایک باہر کے مرد سے الجھنے کے بعد اس کے رد عمل اور ہر درجہ قربت سے خوفزدہ ہو گئی۔ مگر یہ بھی سچ تھا کہ وہ ہار ماننے والوں میں سے نہ تھی، اور اپنے دشمنوں سے تو وہ بالکل نہیں۔ خوف کچھ ظاہر ہوا تو وہ پھر سے خود کو سمجھا کر اصفہان سے نہ دبنے کا ارادہ باندھنے لگی، کیونکہ ایک بات تو وہ بھی جان گئی تھی کہ لوگوں کے سامنے اصفہان کوئی شدید رد عمل ظاہر نہیں کرے گا۔ وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی کہ اصفہان عالمگیر راٹھور، جو حقیقت میں اسے وہ دنیا کے سامنے نہیں لاتا تھا جس کی ایک جھلک مینا نے دیکھی تھی، مگر باقی لوگوں کے آتے ہی اصفہان نے وہ روپ پھر سے چھپا لیا۔ وہ اب اصفہان سے سب کی موجودگی میں نمٹنے کا ارادہ رکھتی تھی تاکہ وہ پھر کوئی رد عمل ظاہر نہ کر سکے، البتہ آئندہ وہ کبھی اکیلے اس کے سامنے نہ جانے کا ارادہ بھی کر چکی تھی۔ وہ اسے جہانگیر صاحب کے فارغ ہونے کا انتظار تھا تاکہ ان کے ساتھ وہ حویلی لوٹ سکے، مگر اس کی حویلی پہنچنے سے قبل ہی اس کی اور اصفہان کے درمیان ہوئی تلخ کلامی کا قصہ حویلی پہنچ چکا تھا۔ رکیے، وہ جو آفس سے نکل کر جہانگیر صاحب کے بلانے پر بیٹھک میں جانے والی تھی، اصفہان کے پکارنے پر اچانک رکی۔ اصفہان جو کب سے مینا کی آمد کا منتظر تھا، بالآخر اسے باہر آتا دیکھ کر وہ اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے پہنچ آیا تھا، یوں جیسے وہ اس لمحے کی طاق میں تھا، یوں جیسے لمحہ بھر کے لیے مینا کی آنکھوں میں جھکتا خوف اسے مزید شیر کر گیا۔ شرم آنی چاہیے ایک عورت کا ایسے راستہ روکتے۔ مینا نے خود کو کمپوز کرتے اپنے لہجے کو سخت کیا۔ ایک بار تو ہو گیا تھا، مگر دوبارہ وہ اس کے سامنے اپنے خوف ظاہر کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ لیکن آپ کو تو مردوں کی برابری کرنے کا شوق ہے اور ان سے الجھنے کا بھی۔ مردوں کی طرح پنچایت میں بیٹھتی ہیں، مردوں کی طرح ڈیرے پر آتی ہیں، تو سوچا آپ کو اپنا آپ کمتر محسوس نہ ہوں، اس لیے کیوں اسی انداز میں بات کروں جس انداز میں کسی مرد سے بات کرتا ہوں، تاکہ آپ باقی عورتوں کی طرح کمزور محسوس نہ کریں۔ جیسے اس دن آپ نے سب کے سامنے میرے ساتھ سلوک کیا تھا، وہ کم از کم اس علاقے کی کوئی عورت تو نہیں کر سکتی تھی، اور ویسے بھی عورت جیسی نازک اندام تو آپ نے ابھی تک دکھائی بھی نہیں، پھر عورت جیسے ٹریٹمنٹ کی امید کیوں کر رہی ہیں؟ اصفہان کا اکساتا اور جتلاتا لہجہ مینا کو ایک آنکھ نہیں بھایا تھا، اور اپنا لاجواب ہو جانا بھی۔ ویسے بھی اس نے اس شخص سے الجھنے کا اپنا طریقہ بدلنے کا سوچ لیا تھا، مگر جو وہ شخص سوچ چکا تھا اس سے مینا انجان ہی تھی۔ ہٹو میرے سامنے سے، مینا نے تیز نظروں سے اس کی جانب دیکھ کر دانت پیستے ہوئے کہا۔ آپ نے تو کہا تھا کہ اپنے راستے میں آئے پتھروں کو ہٹانا جانتی ہوں، اب کہاں گئے آپ کے وہ بلند و بانگ دعوے؟ ایک ہی بار میں بس ہو گئی۔ وہ کیا ہے نا کہ زہر اگلنا آسان ہوتا ہے مگر نگلنا اتنا ہی مشکل۔ ہمت چاہیے ہوتی ہے مینا جہانگیر راٹھور، اور ہمت کی ہی تو کمی ہے جہانگیر حویلی والوں میں۔ انداز اکساتا ہوا تھا مینا کو اندازہ ہو گیا کہ وہ اسے کسی قسم کی رعایت دینے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، اور نہ ہی عورت ہونے کے ناطے اسے جانے دینے والا تھا۔
وہ جو مینا کے لمحے بھر کے خوف کا فائدہ اٹھا کر شیر بن رہا تھا، اسے مزید موقع دینے کا ارادہ ترک کرتے اگلے ہی پل بنا نتائج کے سوچے سمجھے اس کی جانب پڑی اور دونوں ہاتھوں سے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے اسے دھکیل کر اپنے راستے سے ہٹانے لگی تھی، مگر اس کی ارادوں کو بھانپتے ہوئے اصفہان نے برابری تیزی سے اس کی دونوں کلائیوں کو اپنی اپنی گرفت میں لیا۔ اصفہان اس کی حرکت نے مینا کو پتھر کا کیا۔ وہ بے یقینی سے اپنی کلائیوں پر اس کی گرفت کو دیکھتی خود کو چھڑوانے کی کوشش بھی نہیں کر پائی تھی۔ کچھ دیر بے یقینی کے سامنے کھڑے شخص کو دیکھتی رہی جو اس کے عورت ہونے کا لحاظ تک نہیں کر رہا تھا۔ وہ محض سوچ تھی جب اصفہان نے اسے اپنی جانب کھینچ کر ان کے درمیان کا فاصلہ کچھ اور کم کیا اور یہ گہری نگاہ سے نقاب میں چھپے اس کے چہرے اور چھلکتی سرمئی آنکھوں کو دیکھا تھا جن میں اس وقت حیرت ہجگولے لے رہی تھی۔ بڑی بڑی سرمئی آنکھیں اور ان پہ سائے فگن لمبی پلکیں جو کسی کو گھائل کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی سامنے کھڑے شخص پر بالکل بھی اثر انداز نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کوئی حسن پرست انسان نہیں تھا اور سامنے کھڑی لڑکی تو پھر اس کے دشمنوں کے خاندان کی تھی اور اب اس کے دشمن اول بن چکی تھی۔ وہ دہکتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اور مینا جو اب ہوش میں آئی تھی خود کو آزاد کروانے کے تگودو میں تھی۔ مینا جہانگیر، اپنے راستے میں آئے چھوٹے موٹے پتھر تو انسان لات مار کر ہٹا سکتا ہے، مگر جب کوئی بڑا پتھر راستے میں پڑا ہے تو اسے ہٹانے کے لیے انسان کو ہمت اور محنت دونوں کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، اور بے احتیاطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ بعض اوقات تھوڑی سی بے احتیاطی اور وہی پتھر ہاتھوں سے چھوٹ کر انسان کے پاؤں پر آ گرتا ہے۔ ایک بات اپنے اس تیز چلتے دماغ میں اچھے سے ڈال لینا کہ اصفہان عالمگیر راٹھور بھی آپ کے راستے میں آنے والا ایک بھاری بھرکم پتھر ہے جسے ہٹانے کے لیے بڑی ہمت اور محنت درکار ہوگی، اس لیے دل اور ارادے مضبوط کر لیجئے۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتا وہ اسے بہت کچھ جتلا گیا، جبکہ مینا زبان سیے بس ناسمجھی سے اس شخص کے اس روپ کو سوچ رہی تھی جس کا وہم اس کے بدترین خیال میں بھی نہیں کیا۔ اس نے سنا تھا کہ وہ تو عورت کی عزت کرنے والا اور لحاظ و مروت کا مظاہرہ کرنے والا شخص تھا، تو یہ اس کا کون سا روپ تھا جو مینا کے سامنے آیا تھا؟ ایسے بے یقینی سے مت دیکھیے مینا جہانگیر راٹھور، اس سب کے لیے آپ نے ہی مجبور کیا ہے مجھے، کچھ بھی کرتی مگر باپ تک نہیں جانا چاہیے تھا۔ اب مقابلے کی تیاری کیجیے، مزہ آئے گا، وہ کہہ کر پھر ایک جھٹکے سے چھوڑ کر فاصلے پر ہوا۔ آج تک خاندانی دشمنی تھی مینا جہانگیر راٹھور، اس لیے میں خاموش رہا اور کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، مگر اب یہ دشمنی کچھ ذاتی نوعیت اختیار کر چکی ہے، اس لیے اب مجھ سے خاموشی کی امید رکھنا فضول ہے، اور آپ کے ہر عمل کا رد عمل ایسا ہوگا کہ اگلی بار اپنی کسی بھی سوچ پر عمل درآمد کرتے ہوئے آپ سوچیں گی۔ وہ کہے جا رہا تھا اور مینا خاموشی سے سنتی جا رہی تھی۔ شاید زندگی میں پہلی بار وہ بے زبان ہوئی تھی یا پھر حیران اتنی ہوئی تھی کہ الفاظ ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہ کی، بس ابھی کے لیے خاموشی سے وہاں سے چلے جانا ہی مناسب لگا۔ بڑی ہی غلط بندے سے الجھ بیٹھی ہو ڈیئر کزن، وہ پاس سے گزری تھی جب اصفہان نے ایک بار پھر اسے بازو سے پکڑ کر روکا اور پھر ایک گہری مسکراہٹ اچھال کر ہمیں اچکائی تو مینا ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈال کر اس کی گرفت اپنے بازو سے ہٹاتی تیز تیز قدم اٹھاتی بیٹھک کی جانب چلی گئی۔ حویلی لوٹتے وقت وہ پورا راستہ کچھ نہ بولی اور جہانگیر صاحب کو لگا کہ اس کی خاموشی بیٹھک میں ہوئی بحث کی وجہ سے ہے، اس لیے انہوں نے فی الوقت اس بات کو نہ چھیڑا، مگر حویلی پہنچتے ہی ایک نیا ہنگامہ ان کا منتظر تھا۔ مینا جیسے ہی اندر آئی تو جنید اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ وہ جو اصفہان کے رویے کی وجہ سے کافی پریشان تھی اور سارا راستہ اسے ہی سوچتی آئی تھی، وہ اب بھی اتنی ہی غائب دماغ تھی کہ اس قابل ہی نہ تھی کہ کوئی اعتراض اٹھاتی یا کم سے کم اپنے تھکے ہوئے ہونے کا بہانہ ہی کر لیتی۔ جنید اسے لے کر اپنے آرٹ روم آیا۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہو جنید؟ مینا نے الجھ کر اکتائے ہوئے انداز میں سوال کیا۔ ڈیرے پر تمہارے اور اصفہان کے بیچ میں کیا ہوا؟ جنید نے سوال کیا تو مینا چونکی۔ تم سے یہ بات کس نے کہی؟ مینا نے ماتھے پر بل ڈالے استفسار کیا۔ ولی اللہ کو بات کرتے ہوئے سنا میں نے، وہ اپنی بیوی سے بات کر رہا تھا اور پھر تھوڑا سا ڈرا دھمکا کر ساری تفصیل پوچھ لی۔ جہانگیر صاحب کے خاص ملازم کا نام لیتے جنید نے اتراتے ہوئے اپنا کارنامہ بتایا تو مینا نے ماتھے پر بل ڈالے اسے گھورا۔ ولی اللہ بھائی کو تو میں دیکھتی ہوں رابطے کا کبوتر نہ جانے کیوں بنے پھرتے رہتے ہیں۔ اس دن بھی بابا کو ساری کہانی انہوں نے بتائی تھی اور آج بھی پہلے ہی اتنی مشکل سے بابا کو قائل کیا تھا، اس گھٹیا شخص کی وجہ سے میں اپنے ارادوں سے نہیں ہٹنے والی۔ مینا غصے سے جھنجھلا کر کہنے لگی، ان کا تو کام ہی یہی ہے، اس بیچارے غریب سے سوال جواب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جنید نے مینا کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ اور پھر وہ ایک وفادار شخص ہے اور وفادار ہمیشہ اپنے مالک کی فکر میں گھلتا رہتا ہے، وہ مزید گویا ہوا، اور یہی وفادار شخص مالک کے دشمن کے سامنے سر جھکائے رکھتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اس کی وفاداری ابھی تک اصفہان اور عالمگیر حویلی والوں کے ساتھ ہی ہے۔ آخر کو بچپن میں کھلایا جو ہے انہوں نے اصفہان کو۔ بہرحال میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ تم ان سب باتوں میں مت پڑو، میرے اور اصفہان کے بیچ میں جو بھی معاملہ ہے اسے ہم دیکھ لیں گے۔ مینا نے ولی اللہ کا پنچایت والے روز اصفہان کے سامنے خاموش ہو جانا یاد کر کے کہا اور آخر میں جنید کو پھر سے
اس سب سے دور رہنے کا عندیہ دیا جس پر جنید نے احتجاجی تاثرات کے ساتھ اعتراض اٹھانا چاہا تھا، مگر اس سے قبل ہی مینا کی باتیں کسی اور کی سماعتوں کو چھو گئیں اور جواب بھی وہیں سے آیا۔ آپ اتنی خود مختار کب سے ہو گئی مینا جہانگیر راٹھور کہ دشمن کے بیٹوں سے معاملات طے کرنے لگی؟ زرمینہ بیگم کی غصے سے بھری آواز پر مینا بے ساختہ پلٹی تو ان کی آنکھوں میں بے انتہا غصہ دیکھ کر مینا کی زبان پر تالا پڑ گیا۔ جو چیز وہ کبھی نہیں چاہتی تھی یہ وہی ہوئی تھی۔ زرمینہ بیگم اس معاملے میں کتنی سخت، کٹھور اور قدامت پسند تھی مینا اچھے سے جانتی تھی۔ جنید بھی زرمینہ بیگم کے اصفہان کے لیے اتنے غصے پر بس یہی سوچ رہا تھا کہ اپنی ہی خون سے اتنی نفرت کیسے کر سکتا تھا۔ بڑوں کے غلط فیصلوں نے بچوں کو بھی قابل نفرت کیسے بنا دیا۔ پھوپھو وہ مینا نے ڈر کر کچھ کہنا چاہا جب انہوں نے انگلی کے اشارے سے اسے ٹوک دیا۔ اب جو بات بھی ہوگی وہ تمہارے باپ اور بڑی ماں کے سامنے ہوگی، سخت لہجے میں کہتی وہ اپنے ویل چیئر کا بٹن دباتی وہاں سے چلی گئی۔ یار مجھے نہیں اندازہ تھا۔ جنید جس نے انجانے میں ایک بار پھر مینا کے لیے مسئلہ کھڑا کر دیا تھا، اس نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی جس مینا نے ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کو کہا۔ آج کا دن ہی خراب ہے۔ وہ ایک گہرا سانس لیتے جنید کے کمرے سے نکلی۔ پہلے بیٹھک میں ہوئی تل کلامی اور پھر اصفہان کے ساتھ ہوئی مغز ماری کے بعد اب اسے اس اپنوں کی عدالت میں بھی پیش ہونا تھا، اور اب جو سوال اور نکتے اٹھنے والے تھے اسے اچھے سے اندازہ تھا۔ مر جاؤ تم اصفہان عالمگیر راٹھور، یہ سب تمہارے لوٹ آنے سے شروع ہوا ہے۔ اصفہان کا سراپا اس کی سوچوں پر تازہ ہوا تو غصے سے کہنے لگی، مگر اگلے ہی لمحے اسے اپنے الفاظ کے نامناسب ہونے کا احساس بھی ہو گیا تھا۔ لاکھ نفرت صحیح، مگر وہ کسی کی اولاد کی موت کی دعا نہیں کر سکتی تھی، وہ بھی اس ہستی کی اولاد جو اسے عزیز تھی اور جو بے گناہ ہو کر بھی اس سزا جھیل رہی تھی۔ دشمنی صحیح، ان کا آپس میں خون کا رشتہ تھا۔ اس حویلی کے رہنے والے اس حویلی کے باسیوں سے خون سے جڑے تھے۔ رشتوں میں جینا مرنا ختم ہو سکتا ہے، مگر خون کے رشتے مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے۔ جہانگیر راٹھور کی حویلی کے قیام گاہ میں اس وقت بڑا تناؤ بڑا ماحول تھا۔ قیام گاہ میں سبھی حویلی والے ایک ساتھ موجود تھے۔ سربراہ کی کرسی پر جہانگیر راٹھور بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھی اس حویلی کی مالکن فرحت آفتاب راٹھور تھی، جہانگیر صاحب کی والدہ اور حویلی میں موجود باقی سب کی بڑی ماں، جو اس وقت تنے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنی پیاری پوتی کو گھور رہی تھی، جو عین ان کے سامنے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کچھ فاصلے پر شائستہ بیگم، جو کہ مینا کے خالہ جنید اور عبید کی ماں اور آفتاب راٹھور اور فرحت راٹھور کی بھتیجی تھیں، وہ بیٹھی فکر مندی سے مینا کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی کچھ دیر قبل ہی فرحت بیگم کے ہمراہ ایک شادی سے لوٹی تھی، اور آتے ہی حویلی میں جو تناؤ بھرا ماحول انہوں نے دیکھا اس نے انہیں پریشان کر دیا تھا۔ مینا انہیں بے حد عزیز تھی، اپنی اکلوتی بہن کی نشانی جسے انہوں نے کم عمری سے ہی ماں کی طرح پالا۔ مینا 8 برس کی تھی جب اس کی تمام تر ذمہ داری ان کے سر آئی۔ بہن سے جدائی اور حویلی کے حالات نے انہیں بھی توڑ دیا تھا۔ جنید قریب بیٹھا پریشان حال سا فون پر انگلیاں چلاتا مینا کی مدد کے لیے کسی مسیحا کا منتظر تھا، جو گاؤں تو آ گیا تھا مگر ابھی تک حویلی نہیں پہنچا تھا۔ زرمینہ بیگم اپنی ویل چیئر پر وہاں پہنچی تو مینا نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا، جو ایک خفگی بھری نظر اس پر ڈال کر نظریں پھیر گئیں۔ آج نہ جانے کیوں، مگر وہ اپنے غصے کو قابو نہیں کر پا رہی تھی۔ فرحت بیگم سے مل کر انہوں نے اپنا رخ جہانگیر راٹھور کی جانب موڑا۔ ان کے انداز سے یہ صاف ظاہر تھا کہ اس حویلی میں ان کی بات کی بہت اہمیت تھی، یا پھر ان کے ساتھ ہوئے کچھ واقعہ کی بدولت کوئی انہیں نہ تو کاٹتا تھا اور نہ ہی کچھ ایسا کہتا جس سے وہ اپنی زندگی میں آئی کمیوں کو زیادہ محسوس کر سکے۔ جہانگیر کیوں سر جھکائے کیوں بیٹھے ہو؟ زرمینہ بیگم نے بات کا آغاز بڑے ہی بگڑے موڈ اور سخت لہجے میں کیا تو جہانگیر صاحب بھی خاموش رہے۔ وہ زرمینہ بیگم کے سامنے کم ہی بولا کرتے تھے کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ بھی تو ان کے مجرم تھے۔ بڑی ماں آپ پوچھیں نا اپنے لاڈلے بیٹے سے کہ کیا سوچ کر اس نے اپنی بیٹی کو ڈیرے پر جانے کی اجازت دی۔ زرمینہ بیگم تو پہلے ہی اس بات کے خلاف تھیں، اور جب سے انہیں اصفہان اور مینا کے درمیان ہوئے واقعے کے بارے میں پتہ چلا تھا وہ تو گویا انگاروں پر ہی لوٹ گئی۔ یہ سب کیا ہے جہانگیر؟ تمہاری عذاب خیالی اور جذباتی پن پہلے ہی بہت نقصان کروا چکا ہے، اب اپنی بیٹی کے ہاتھوں کیا کروانے کا ارادہ ہے؟ فرحت بیگم نے زرمینہ کی بات کا مان رکھتے جہانگیر صاحب کے فیصلے کی باس پرس کی تھی، ورنہ انہیں اس فیصلے سے کچھ خاص اعتراض نہیں تھا۔ انہیں مینا کباب کی فکر کرنا اور اس کا ساتھ دینا بہت اچھا لگتا تھا، اور اپنی ماں کے بعد تو مینا باپ سے اور زیادہ قریب ہو گئی تھی، اور پھر عالمگیر راٹھور کی جانب سے ملنے والے دھوکے نے تو گویا جہانگیر صاحب کو بالکل برا ہرا دیا۔ دادی کا سوال مینا کو کچھ اچھا نہیں لگا۔ دادی کے ہمیشہ زرمینہ بیگم کو باقی سب پر فوقیت دینے سے اس حویلی میں سبھی واقف تھے، مگر آج نہ جانے کیوں مینا کو دادی کی جانب سے یہ طرفداری اچھی نہیں لگی۔ دادی وہ مینا نے بولنا چاہا جسے فرحت بیگم نے کاٹ دیا۔ آپ کو جب مخاطب کیا جائے تب بولیے گا مینا، کاٹ دار لہجے میں کہتے انہوں نے نظریں واپس جہانگیر صاحب کی جانب موڑی۔ بولو جہانگیر، انہوں نے پھر بیٹے کو بولنے پر آمادہ کرنا چاہا تھا۔ اگر کام کا بوجھ اتنا ہی بڑھ گیا ہے تو عبید کے سر ذمہ داری ڈال دیتے ہیں۔ یہ بیٹیوں کو ڈیرے اور پنچایت کے معاملات میں کب سے شامل کرنے کا رواج ہو گیا؟ وہ مزید گویا ہوئی تو مینا کے لیے بھی خاموش رہنا محال ہوا۔
معاف کیجیے گا دادی جان، مگر عبید اس خاندان اور حویلی کا بیٹا تو ہے، مگر جہانگیر راٹھور کا نہیں، اس لیے ان کے ساتھ وہی کھڑا ہو سکتا ہے جو ان کا قانونی اور شرعی حیثیت سے وارث ہے۔ مینا نے مداخلت کرتے اپنی بات کہی۔ یہ میرا قانونی اور شرعی حق ہے، اور اگر مجھے اس حق سے محروم کرنے کی کوشش کی گئی تو میں پنچایت تک جاؤں گی۔ مینا نے ضدی اور خودسر انداز میں کہا تھا۔ مینا کی ضدی طبیعت سے تو وہاں سبھی واقف تھے، اپنے فیصلوں سے ہٹنا اسے آتا نہیں تھا۔ یہ ضدی پن اس نے اپنے باپ سے لیا تھا، اس لیے بات ان کے لیے حیران کن نہ تھی۔ آپ اپنے گھر والوں کے خلاف پنچایتوں میں جائیں گی؟ فرحت بیگم نے تیوری چڑھائے سوال کیا تھا تو وہ نظریں چرا گئی، مگر انداز میں بغاوت کی جھلک واضح تھی۔ دادی جان، آپ جانتی ہیں آپ کی مینا کچھ غلط نہیں کر سکتی۔ میں ڈیرے پر بابا کے ساتھ جاتی ہوں تو بابا کا بوجھ اٹھانے کے لیے، مینا نے اپنی بات کہی۔ مینا، آپ بھی تو جانتی ہیں، اچھے سے واقف ہیں سب باتوں سے۔ آپ کا یوں خیر مردوں میں اٹھنا بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ آج نہیں تو کل علاقے کے لوگ آواز اٹھائیں گے، ہمارے خاندان میں نسلوں سے۔ انہوں نے اب کی بار نرم لہجے میں کہا، مگر ان کی بات مکمل نہ ہو سکی۔ میں سب جانتی ہوں دادی، اس بات کو دہرائے مت۔ مجھے کس چیز کی اجازت اور کس کی نہیں، میں اچھے سے جانتی ہوں۔ مینا اب کی بار بے تاثر لہجے میں بولی۔ وہ اس سلسلے میں آج بھی کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی۔ تو کیا آپ کو غیر مردوں میں اٹھنے بیٹھنے کی اجازت ہے؟ اگر ہم آپ کو آزادی دے رہے ہیں تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ غیر مردوں سے مقابلے بازی کریں۔ آج اس شخص نے غصے میں آپ کی کلائی تھامی ہے، کل کو وہ کوئی اور حرکت کر دیتا ہے اور یہ بات باہر نکل جاتی ہے تو کسی صفائیاں دیں گی آپ کی باہر بولنے والی زرمینہ بیگم تھی، اور یہ بات کرتے ان کا لہجہ ویسے ہی بے لچک تھا جیسے ہمیشہ اس بارے میں ہو جایا کرتا تھا۔ جنید نے تعصب بھری نگاہ سے ان کی جانب دیکھا۔ میں غیر مردوں میں اٹھنے بیٹھنے کی غرض سے نہیں جاتی پھوپھو، اور یہ بات آپ اچھے سے جانتی ہیں۔ مینا کا لہجہ سخت ہوا تھا، البتہ وہ اندر ہی اندر اللہ کی شکر گزار تھی کہ اس کے اصفہان سے ہوئے ٹکراؤ کی مکمل تفصیلات ان لوگوں تک نہیں پہنچی۔ اگر بات غیر مردوں سے پردے کی ہے تو پھر تو مجھے میرے باپ کے علاوہ اس حویلی کے بھی مرد سے شرعی پردہ کرنا چاہیے، عبید اور جنید سمیت۔ تو اس معاملے میں فقط میرے ڈیرے پر جانے کو ہی کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ اور جس شخص کی وجہ سے یہ ہنگامہ ہو رہا ہے، اس شخص سے باس پرس کرنے کے بجائے مجھ سے سوال کیے جا رہے ہیں۔ مینا نے درست بات کی تھی۔ ان کے خاندان میں کزنس اور خاندان کے افراد سے پردے کا رواج نہیں تھا۔ پورے خاندان میں صرف مینا جہانگیر راٹھور تھی جو نقاب لیتی تھی، اور اس پردے کی ایک وجہ تھی۔ آپ جیسی لڑکیوں کو گھر کی چار دیواری تک محدود رکھا جاتا ہے مینا، مگر آپ پر ایسی کوئی پابندی نہیں۔ وہ مزید گویا ہوئی۔ اس جیسی لڑکی سے کیا مراد؟ داخلی دروازے سے آتی عبید کی آواز نے سب کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا، اور عبید کا پوچھا جانے والا سوال زرمینہ بیگم کو بالکل پسند نہیں آیا۔ وہ عبید کی نظروں میں مینا کے لیے جذبات بہت وقت سے دیکھ چکی تھی۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ میرا اس جیسی لڑکی کہنے سے کیا مراد ہے؟ زرمینہ بیگم حد درجہ تلخ ہوئی تو سب کو مینا کے لیے برا لگا۔ عبید نے ماتھے پر بل ڈالے مینا کو دیکھا، جو ہمیشہ کی طرح بے تاثر نظروں سے زرمینہ بیگم کو دیکھتی ان کی سخت باتوں کو سن کر نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ زرمینہ بیگم کی یہ تلخی عبید کے مینا کے لیے پسندیدگی کی بدولت تھی۔ وہ اس معاملے میں ضرورت سے زیادہ سخت دل اور کٹھور تھی۔ اس میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ کیوں اسے زندگی کی خوشیوں سے دور رکھا جاتا ہے؟ کیوں رنگوں سے دور رکھا جاتا ہے؟ یہ تو رنگوں کی دیوانی تھی، اور آپ سب کی روایتوں نے اس کی زندگی سے سارے رنگ نوش لیے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا بچپن کا منقوہ بچپن میں ہی مر گیا تھا، اس لیے آپ سب نے اسے بیوی کا لبادہ اڑا دیا ہے۔ عبید بولتا چلا گیا۔ آج پہلی بار اس حویلی میں لفظ بیوہ کا استعمال کیا گیا تھا، جس نے وہاں بیٹھے ہر فرد کو نظریں چرانے پر مجبور کر دیا۔ حقیقت سے سبھی واقف تھے، مگر اس لفظ کا استعمال آج تک نہیں کیا گیا تھا۔ مگر اس کمی کا احساس بنا جہانگیر راٹھور کا ہر روز ہر پل ہوا کرتا تھا۔ جہانگیر راٹھور کے دل میں بیٹی کا بے تاثر چہرہ دیکھ کر چھریاں چلنے لگتی، مگر وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ مجبور تھے۔ ان کے ہاتھ بندھے تھے اور زبان بند تھی۔ روایات اور اناؤں کے بوجھ تلے دبے وہ اپنی بیٹی کے حق میں ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے تھے۔ عبید، خاموش ہو جاؤ، شائستہ بیگم نے بیٹے کو ٹوکا۔ نہیں بولنے دو اسے۔ آج تک اس کے بلکہ ان سب کے دل و دماغ میں جو سوال ہیں آج پوچھ لینے دو۔ زرمینہ بیگم بھی غصے سے کانپتے ہوئے گویا ہوئی۔ ہاں خالہ، میں پوچھوں گا۔ بتائیں مجھے، جس نکاح کے وقت یہ فقط 2 سال کی تھی، جس منقوہ کے متعلق اسے کچھ یاد نہیں، اس کی موت کا ماتم یہ کب تک منائے گی؟ ٹھیک ہے، ہمارے خاندان میں بہت لوگوں کا بچپن میں نکاح ہوا ہے، مگر یہ بچپن کی بیوی میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ پچھلے 15 سالوں سے آپ لوگوں نے اسے رنگوں کو چھونے نہیں دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اسے بچپن سے رنگوں کا کتنا شوق تھا۔ آپ کی بیجا روایت اور ضد نہیں، اس خاندان کی روایت ہے۔ برخوردار، ہمارے خاندان میں جو لڑکی بیوہ ہو جائے اسے اپنی ساری زندگی اپنے گھر کی 4 دیواری تک محدود رہ کر گزارنی پڑتی ہے۔ ہم نے تو پھر مینا کو آزادی دے رکھی ہے، مگر اب ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دی آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ بولنے والی فرحت بیگم تھی۔ آج انہوں نے بھی مینا کے لیے یہ الفاظ شاید پہلی بار بولا تھا، اور دل پر پتھر رکھ کر
کیونکہ حالات نے انہیں ایسا بولنے پر مجبور کیا تھا، جبکہ مینا خاموشی سے پتھریلے تاثرات لیے ایسے لا تعلق سی بیٹھی تھی جیسے بات اس کے متعلق نہیں کسی اور کے متعلق ہو۔ جہانگیر صاحب کو اپنی بیٹی کے لیے ہمیشہ کی طرح برا لگا، جس کی زندگی کے رنگ اس خاندان کی بیجا روایات اور ضد نے چھین لیے تھے۔ یہ بحث بیکار ہے، جو فیصلے بڑوں کے ہیں انہیں بدلا نہیں جا سکتا، اس لیے اس موضوع پر مزید کوئی بات نہیں ہوگی۔ انہوں نے موضوع گفتگو بدلنے کی غرض سے کہا تھا، کیونکہ مینا ظاہر نہیں کرتی تھی مگر وہ اچھے سے جانتے تھے کہ یہ موضوع سے تکلیف پہنچاتا ہے۔ کیوں ماموں، یہ کیسے خاندانی روایت ہے جہاں ایک طلاق یافتہ تو شادی کر سکتی ہے مگر ایک بیوہ ساری زندگی خوشیوں اور رنگوں کو سسکتے ہوئے گزار دیتی ہے؟ عبید کے سوال پر وہاں کچھ پل کو سناٹا چھایا، اسے خود اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ گیا، اس نے کس بات کو چھیڑ دیا، اور احساس ہونے پر وہ لب کچلتا سر جھکا گیا، مگر اس کا سوال ناجائز نہیں تھا۔ اس بحث کو یہیں بند کر دیا جائے۔ مینا کی آنکھوں سے ایک بے نام آنسو ٹپکا تو سرمینا بیگم کا دل پسیجا۔ آج تک جب جب یہ بات نکلی تھی مینا جہانگیر پتھر بنی رہی، مگر آج دیا گیا ایک حوالہ اس کی آنکھیں نم کر گیا۔ سبھی کی نگاہیں بے ساختہ مینا کی جانب اٹھی تو سب کی نظریں خود پر محسوس کرتی وہ لب بے دردی سے کچلتی وہاں سے اٹھ کر تیز قدموں سے اپنے کمرے کی جانب دوڑی، جبکہ پیچھے بیٹھے سبھی لوگ اپنے اپنے طور پر ندامت کے گہرے سمندر میں ڈوبے تھے۔ شائستہ بیگم ایک ناراض نگاہ بیٹے پر ڈال کر شکایتی نظروں سے باقی سب کو دیکھتی مینا کے پیچھے آئی تھی۔ آج برسوں بعد مینا سب کے سامنے یوں کمزور پڑی۔ کیا بات ہے بیٹا، بہت خوش لگ رہے ہو؟ اصفہان کو مسکراتے ہوئے حویلی لوٹتے دیکھ کر الماس بیگم نے استفسار کیا۔ جی ماں، بہت خوش ہوں، سمجھے ترب کا پتہ ہاتھ آیا ہے۔ مینا کے خوف کو یاد کرتے وہ مبہم انداز میں گویا ہوا اسے مینا کو زیر کرنے کا طریقہ مل چکا تھا۔ مطلب؟ الماس بیگم ناسمجھی سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، آپ بس خوش ہو جائیں کہ میں خوش ہوں۔ ان کا ہاتھ تھام کر حقیقت بھرے لہجے میں ہونٹوں سے لگاتا وہ کہتا سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ چائے بھجوا دیں پلیز، کہہ کر وہ فون کی اسکرین اوپر نیچے کرتا سیڑھیاں تیزی سے پھلانگتا اپنے کمرے میں آیا اور دروازہ بند کرتے اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک سونے کی پازیب برآمد کی تھی، جو آج صبح تک مینا جہانگیر راٹھور کے پاؤں کی زینت تھی، اور اب اس کے ہاتھ میں چمکتی اس کی آنکھوں میں چمک کا باعث بن رہی تھی۔ اصفہان سے الجھتے وقت وہ پازیب کے پاؤں سے اتر کر وہاں گر گئی تھی، اور مینا کے جاتے ہی اصفہان کی نگاہ اس پازیب پر پڑی تھی جسے وہ فوراً پہچان گیا تھا، کیونکہ اس پازیب کو وہ پہلی ملاقات کے وقت مینا کے دائیں پاؤں میں دیکھ چکا تھا۔ اس پازیب کو مٹھی میں دبائے وہ نہ جانے کیا سوچتا، مبہم سا مسکرایا۔ مینا کا دروازہ کافی دیر کھٹکھٹانے پر بھی کھلا تھا۔ شائستہ بیگم تھک کر اپنے کمرے میں آئی تھی، جہاں ان کے دونوں بیٹے فکر مندی سے ان کی آمد کے منتظر تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ مینا کو بھی اپنے ساتھ وہاں لے آئیں، مگر انہیں اکیلا آتا دیکھ کر دونوں مزید پریشان ہوئے۔ ماں، مینا ٹھیک تو ہے؟ جنید نے ان کے آتے ہی پوچھا۔ معلوم نہیں، مگر آج وہ پہلی بار سب کے سامنے کمزور پڑی ہے۔ عبید، تمہیں ان باتوں کو نہیں کریدنا چاہیے تھا۔ جس چیز کے ذکر سے اسے تکلیف ہوتی ہے، اسی بات کا ذکر کر کے اسے تکلیف کیوں دیتے ہو؟ شائستہ نے بیٹے سے شکایت کی۔ میرا مقصد کبھی بھی اسے تکلیف پہنچانا نہیں تھا ماں، میں تو اس کی خوشیوں کا خواہش مند ہوں، عبید تڑپ کر بولا۔ ایسی خواہش ہی مت کرو عبید جو ممکن نہیں، شائستہ بیگم افسردگی سے گویا ہوئی۔ وہ ماں تھی، عبید کی پسندیدگی سے واقف تھی۔ کیوں ماں، کیا اس کا خوشیوں اور زندگی کی رنگینیوں پر حق نہیں؟ عبید نے احتجاج کیا۔ ہر انسان کو اس کے حصے کی خوشی اور دکھ دونوں ہی جھیلنا پڑتا ہے، مگر میری بچی کے حصے میں تو کوئی خوشی آئی ہی نہیں، بڑوں کی دشمنی اس کی خوشیاں نگل گئیں۔ شائستہ بیگم اشکبار ہوئی۔ ماں، آپ کوشش کیوں نہیں کرتی اس کی زندگی میں خوشیاں لانے کی؟ آپ تو بیٹی مانتی ہے نا اسے، عبید نے کچھ سوچ کر کہا۔ بیٹی مانتی ہی نہیں، وہ بیٹی ہے میری، شائستہ بیگم نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ تو آپ منائیں نا اپنی بڑی ماں کو، وہ مان گئی تو پھر؟ عبید کی بات کو شائستہ بیگم نے درشتگی سے کاٹا۔ عبید، آج کہہ دیا، آئندہ یہ بات اپنی زبان پر تو دور اپنے ذہن میں بھی مت لے کر آنا۔ شائستہ بیگم ایک آگ بگولا ہوئی تھی۔ لیکن کیوں ماں، میں پسند کرتا ہوں مینا کو شادی کرنا، عبید نے پھر اپنی بات کہی چاہی جیسے۔ شائستہ بیگم نے ٹوک دیا۔ مت بھولو عبید کہ مینا کس سے منسلک ہے، تمہارا بھائی ہے وہ، شائستہ بیگم کرب سے بولی۔ ہے نہیں تھا، وہ مر چکا ہے، اور مرنے والے لوٹ کر نہیں آیا کرتے، ان کی بدولت زندہ لوگوں کی زندگی جہنم نہیں بنائی جاتی۔ عبید تلخ ہوا تو شائستہ بیگم کا کلیجہ اس کی بات پر چھلنی ہو گیا۔ جو بھی ہے عبید، اگلی بار تمہاری جانب سے ایسی کوئی بات نہ ہو، مینا کے نصیب سے میں پھر سے شادی کرنا نہیں ہے۔ وہ آنسو پوچھتے گویا ہوئی۔ پھر سے مطلب؟ اس کا بس نکاح ہوا تھا ماں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ سب ایک لڑکی کی زندگی ان فضول سی روایات کی نظر کیسے کر سکتے ہیں، عبید نے پھر سے کہا تو شائستہ بیگم نے ایک تیز نگاہ اس پر ڈالی۔ ایک بار کی کہی بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ غصے سے کہنے لگی۔ نہیں، اس معاملے میں بالکل نہیں، آپ جتنا منع کریں میں یہ ضد نہیں چھوڑوں گا۔ آپ سب کو اس کی پرواہ نہیں کہ مگر میں اس کی زندگی یوں بے رنگ نہیں رہنے دوں گا، وہ لہجے میں بغاوت سموئے کہتا وہاں سے چلا گیا تھا، اور پیچھے بیٹھی شائستہ بیگم سر ہاتھوں میں گرائے بے بسی سے جنید کو دیکھنے لگی، جو آج ہوئے سارے واقعے پر کافی افسردہ تھا۔ شاہ خورشید نئے واقعات کے ساتھ
اپنے مخصوص نظام کے ساتھ طلوع ہوا تھا۔ عالمگیر حویلی میں صبح ہی خوشگوار دن کا آغاز ہوا تھا، اور وجہ تھی حویلی کے وارث اصفہان عالمگیر راٹھور کا مزاج آج نہایت ہی خوش اور مطمئن تھا، جبکہ دوسری جانب جہانگیر حویلی میں ماحول اس وقت کافی سنجیدہ سا تھا۔ گزشتہ روز ہوا واقعہ اور باتیں سبھی کے ذہن پر تازہ تھی۔ مینا رات بھر اپنے کمرے میں بند رہی، نہ کسی سے بات کی، نہ کچھ کھایا، اور اب صبح باپ کی منت کرنے پر باہر آئی تھی، وہ بھی اسی شرط پر کہ کوئی اسے اپنے باپ کا سہارا بننے اور ڈیرے پر جانے سے نہیں روکے گا، اور سبھی کو مینا کی شرط منظور تھی۔ وقتی غصہ ایک طرف پر مینا جہانگیر راٹھور حویلی کے ایک ایک شخص کو عزیز تھی، پھر چاہے وہ سرمینا بیگم کی ہی کیوں نہ ہو۔ ناشتے کی میز پر ایک ساتھ برجمان وہ سب خاموشی سے اپنا اپنا ناشتہ کر رہے تھے۔ فقط عبید تھا جس سے ناشتے سے زیادہ دلچسپی سامنے بیٹھی مینا میں تھی۔ اس کے چہرے کی سنجیدگی اسے بالکل اچھی نہیں لگی۔ وہ جو کل سے اسے اپنی خوشی بانٹنے آیا تھا، اسے تو مینا سے بات کرنا تو دور سلام دعا کا موقع بھی نہ ملا، اور اب وہ اس انتظار میں تھا کہ کب وہ مینا سے بات کر سکے۔ شائستہ بیگم جو اس کے ناشتے میں عدم دلچسپی اور مینا کی جانب محویت کو دیکھ چکی تھی، 2 بار اسے نامحسوس طور پر ٹوک چکی تھی، مگر وہاں پرواہ کسی تھی؟ مینا کے لیے وہ سب سے بغاوت کرنے کو تیار تھا، مگر دوسری جانب مینا جو اس کی جانب سے کسی بحث یا سوال کے موڈ میں نہیں تھی، وہ اسے بات کرنے کا کوئی موقع دیے بنا ناشتے کی ٹیبل سے ہی جہانگیر صاحب کے ہمراہ ڈیرے کے لیے نکل آئی، اور عبید چاہتے ہوئے بھی اس کے پیچھے نہیں آ سکا، کیونکہ فی الحال جہانگیر صاحب اس کے ساتھ تھے، اور عبید کو فی الوقت اس کے پیچھے جانا مناسب نہیں لگا۔ البتہ وہ دوپہر میں ڈیرے پر جا کر اسے بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ ڈیرے پر پہنچی تو نگاہ سب سے پہلے اس ناقابل برداشت شخص سے ڈانٹ ٹکرائی۔ وہ اپنے دونوں کے ہمراہ باہر ہی کھڑا تھا، دونوں کی نظریں پل بھر کو ملی۔ اصفہان کی نگاہیں بے تاثر تھیں تو مینا کی نگاہوں میں نفرت ہچکولے لے رہی تھی۔ وہ ابھی تک اصفہان کا کل کا رویہ اور ان کی بحث کا رد عمل نہیں بھولی تھی، تبھی سر جھٹک کر باپ کے ہمراہ ان کے آفس کی جانب چلی گئی۔ کیا چکر ہے؟ باقی دوستوں کے جاتے ہی اسامہ نے اصفہان سے سوال کیا، جو ہنوز بے تاثر چہرہ لیے نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ کیسا چکر؟ سمجھتے ہوئے بھی وہ ناسمجھی سے ایکٹنگ کرنے لگا۔ تیری یہ بے تاثر نظریں مجھے بہت کچھ سکھا رہی ہیں، سمجھا رہی ہیں، جنہیں تو اپنی کزن پر گاڑے ہوئے تھا۔ اسامہ نے سوال کیا تو وہ آنکھیں گھما کر رہ گیا۔ میری بے تاثر نظریں کیا سمجھا رہی ہیں تجھے؟ وہ اسامہ کی تفتیش سے اکتا کر بولا۔ دیکھ اصفہان، اگر تجھے لگتا ہے کہ میں کچھ سمجھ نہیں رہا تو غلط ہے۔ تیرا چہرہ، تیری نظریں اتنی بے تاثر تبھی ہوتی ہیں جب تو چاہتا نہیں کہ کوئی تیرے دل یا دماغ میں چلتی سوچوں تک رسائی حاصل کر سکے، اور جس محوے سے تو اسے دیکھ رہا تھا۔ دیر از سم تھنگ گوئنگ آن ان یور مائنڈ۔ اسامہ کا انداز درست تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے اس سے کوئی لینا دینا، اصفہان نے کندھے اچکا کر کہا، اور اپنی گاڑی سے ڈیک لگا کر ارد گرد دیکھنے لگا۔ یہ ٹافی کم سے کم مجھے مت کھلاؤ اصفہان عالمگیر راٹھور، تمہارا جو یہ ایول سائڈ ہے اس سے اچھے سے واقف ہوں میں۔ تمہیں اگر اس لڑکی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا تو تم اسے دیکھ کر نظر انداز کرتے اور دوسری نگاہ بھی اس پر نہ ڈالتے۔ یہ نظروں کا ارتکاز اور بے تاثر پن بلا وجہ نہیں تھا، اسامہ نے چڑھ کر کہا۔ اس کا اندازہ بالکل درست تھا۔ اصفہان عالمگیر راٹھور کا چہرہ اور آنکھوں بے تاثر تبھی ہوا کرتی تھی جب اس کے دماغ میں بہت کچھ چل رہا ہوتا تھا جسے وہ سب سے مخفی رکھتا۔ اس شخص کو اپنے تاثرات چھپانے میں مہارت حاصل تھی۔ وقت آنے پر سب واضح ہو جائے گا، اس لیے تب تک میری کامیابی کے لیے دعا کرو، اصفہان نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، اور اندر کی جانب بڑھتے ہوئے اسامہ کو چلنے کا اشارہ کیا۔ آگے پیچھے وہ دونوں عالمگیر راٹھور کے آفس کی جانب چلے گئے، جہاں ان کے کاروبار اور زمینداری کے سارے معاملات طے کیے جاتے تھے۔ مینا عبید کے کال آنے پر نقاب درست کر کے فون ریسیو کرتی باہر آئی تو سامنے ہی عبید کھڑا نظر آیا۔ فون کان سے ہٹا کر وہ اس کی جانب آئی۔ تم یہاں عبید؟ مینا کو اس کا وہاں آنا اور اسے باہر بلانا تھوڑا نامناسب لگا۔ ارد گرد کام کرتے ملازموں اور لوگوں کی نظروں کو بخوبی پرکھ سکتی تھی۔ پہلی بار تو نہیں آیا؟ مینا کا سوال عبید کو چھپا گیا۔ ہاں، مگر یوں بھی نہیں آتے تھے۔ مینا کا اشارہ اس کے شہری لباس میں وہاں آ کر اسے بلانے سے تھا، جو نہ بیٹھک کی جانب گیا تھا نہ جہانگیر راٹھور کو اپنے آنے سے آگاہ کیا، بلکہ آتے ہی سیدھا مینا کو مخاطب کرنے لگا۔ اچھا وہ سب چھوڑو، میرے ساتھ چلو، ضروری بات کرنی ہے۔ عبید نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا تو مینا کے ماتھے پر بل پڑے۔ کہاں؟ یہ ایک لفظی سوال عبید کو پسند نہیں آیا۔ مینا، مسئلہ کیا ہے؟ آج سے پہلے تو ہمارے درمیان کیوں، کہاں، کیسے جیسے کوئی سوال نہیں تھے، عبید نے جھنجھلا کر پوچھا۔ ہاں عبید، کیونکہ آج سے پہلے میں ڈیرے پر نہیں ہوا کرتی تھی۔ گھر میں تم مجھے بلا وجہ مخاطب بھی کر سکتے ہو، اپنے ساتھ آنے کے لیے بھی کہہ سکتے ہو، مگر یہاں یہ سب مناسب نہیں لگتا۔ پہلے ہی میرے ڈیرے پر آنے کی وجہ سے اچھا خاصا تماشا ہو چکا ہے، میں مزید تماشا نہیں چاہتی، گھر آ کر بات کریں گے۔ مینا نے اپنے مخصوص اٹل لہجے میں جواب دیا، جس کے پاس ضد یا بحث کی کوئی گنجائش نہیں بچتی تھی، مگر عبید کہاں خاموش رہنے والا تھا۔ مینا جہانگیر راٹھور کب سے لوگوں کی پرواہ کرنے لگی؟ عبید نے ہنس کر چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ جب سے اپنے باپ کا سہارا بننے کا فیصلہ کیا ہے، جب تک حویلی میں تھی بے دھڑک سب کر لیا کرتی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میرا باپ مجھ پر کوئی سوال نہیں اٹھنے دے گا، مگر اب ڈیرے پر ہوں، یہاں 200 سے زیادہ دشمن ہیں جو موقع کی تلاش میں ہوں گے، اور پھر میرے لیے یہاں کھڑے ہو کر تم سے عام بات کرنے کو بھی یہ
گاؤں والے اپنی مرضی کا رنگ پہنا سکتے ہیں، اور فی الحال جو بابا کی حالت ہے میں ایسا کوئی ڈرامہ افورڈ نہیں کر سکتی، کیونکہ بابا کو مزید لوگوں کے سوالوں کا نشانہ نہیں بنانا چاہتی۔ مینا کا لہجہ حتمی تھا، وہ کہہ کر پلٹنے لگی جب عبید نے اسے ٹوک دیا۔ اوکے فائن، مگر ڈیرے سے واپس آ کر تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، عبید نے مینا کی بات سمجھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے میں چلوں گی، مینا کی حامی بھرنے پر اصفہان پرسکون ہوا۔ خیر یہاں تک آئے ہو تو بابا سے بھی ملتے جاؤ، یوں ان سے ملے بنا واپس چلے جاؤ گے تو لوگ رائی کا پہاڑ بنا دیں گے۔ مینا نے ایک نگاہ کچھ فاصلے پر آتے چودھری سرور کو دیکھ کر کہا، جو بیٹھک کی جانب جا رہے تھے، ان کا دھیان اس جانب نہیں تھا۔ عبید اس کی بات سمجھتا اس کے پیچھے ہی اندر چلا گیا۔ کچھ فاصلے پر بنے عالمگیر راٹھور کے آفس کی کھڑکی میں کھڑے اصفہان نے بھی تاثر نظروں سے اس منظر کو دیکھا۔ ان دونوں کے اندر جاتے ہی اس کے چہرے پر ایک بڑی ہی مبہم مسکراہٹ نے ڈیرا ڈالا۔ مینا کے آتے ہی عبید اس کے سر پر سوار ہو گیا تھا اور اسی لیے حویلی کے پچھلے حصے میں آیا۔ میرا پروپوزل ایکسیپٹ ہو گیا ہے۔ عبید نے ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے ساتھ ایک ڈیل کی تھی جو اس کے لیے بیرون ملک کاروبار کے بہت سے در واہ کرنے والی تھی۔ دیٹس گڈ، مینا نے خوشی کا اظہار کیا۔ عبید سالوں سے اس موقع کی تلاش میں تھا، کل آتے ہی تم سے شیئر کرنا چاہتا تھا، مگر یہاں الگ ہی تماشا دیکھنے کو مل گیا۔ عبید نے بگڑے تاثرات کے ساتھ گزشتہ روز کے واقعے کو یاد کرتے ہوئے کہا۔ کب جا رہے ہو؟ مینا نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے سوال کیا۔ وہ گزشتہ روز ہوئی بات کو پھر سے دہرانے کے موڈ میں نہیں تھی۔ جب تم کہو، سمعینہ انداز میں مینا کی جانب دیکھ کر کہنے لگا، جسے سن کر مینا نے ہمیشہ کی طرح انسنا کر دیا۔ جونیئر کے فائنلز ہونے والے ہیں، جب تک یہاں ہوں پلیز کچھ وقت نکال کر اس کی مدد کر دیا کرو۔ مینا نے موضوع گفتگو بدلنے کو کہا۔ وہ تو میں کر ہی دیتا ہوں مینا، مگر اپنی مدد کب کرنے دو گی؟ عبید کی سوئی پھر اسی بات پر اٹک گئی۔ مجھے آپ کی کوئی مدد درکار نہیں مسٹر عبید، اور ویسے بھی میرے فائنلز کے وقت تو آپ یہاں تھے ہی نہیں، پھر بھی میں نے بہت اچھے گریڈز کے ساتھ کامیابی حاصل کی تھی۔ ہلکے پھلکے انداز میں مسکرا کر کہتے وہ بات بدلنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، جسے عبید بھی سمجھ گیا تھا اور اس بات کو پھر کبھی کے لیے رہنے دیا۔ فی الوقت اسے بس مینا کے چہرے پر ناشتی مسکراہٹ سے مطلب تھا۔ سو تو ہے مینا، اور کوئی شک نہیں کہ اس پورے خاندان میں تم سب سے انٹیلیجنٹ لڑکی ہو، عبید نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ لڑکی ہی نہیں، کوئی لڑکا بھی مینا جہانگیر راٹھور کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، مینا نے اتراتے ہوئے کہا، اور موضوع گفتگو کے بدل جانے پر اندر ہی اندر اللہ کی شکر گزار تھی، جبکہ عبید فقط گہری نظروں سے اسے دیکھتا۔ اس کی اس ادا پر بھی نثار ہوا تھا۔ کچھ دیر اور ارد گرد کی باتوں کے بعد مینا وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، جبکہ عبید وہیں بیٹھا اپنا اور مینا کا مستقبل سوچنے لگا۔ اسے ہر حال میں مینا کی زندگی میں رنگوں کے واپس لانا تھا۔ مینا کی خوشی اور اپنے دل کی تسکین کے لیے وہ ہر قدم اٹھانے اور ہر بغاوت کے لیے تیار تھا، اور اسے امید تھی کہ وہ مینا کو بھی اس راہ پر اپنے ساتھ چلنے پر آمادہ کر لے گا۔ آخر بچپن سے لے کر آج تک وہ اس کی سب سے گہری دوست تھی۔ وہ دونوں بیٹھک میں ایک بار پھر آمنے سامنے تھے۔ مینا جہانگیر صاحب کو دیکھنے آئی تھی، جبکہ اصفہان وہاں ہونے والی ایک اہم گفتگو کا حصہ تھا، اور گفتگو کے بعد وہ وہیں بیٹھا تھا، کیونکہ اسے اچھے سے اندازہ تھا کہ باقی سب کے جاتے ہی مینا یہاں اپنے باپ سے ملنے ضرور آئے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ عالمگیر راٹھور کسی اہم مسئلے کے حل کے لیے ساتھ والے گاؤں گئے ہوئے تھے، جبکہ جہانگیر راٹھور اصفہان کی جانب سے کوئی رد عمل نہ پا کر کافی مطمئن تھے، مگر ابھی مینا کے آتے ہی اصفہان کی نظروں کے سفر کو انہوں نے بڑی گہری نظروں سے دیکھا، جنہوں نے داخلی دروازے سے مینا کے ساتھ ساتھ سفر طے کیا۔ مینا باپ سے کوئی بات کر رہی تھی اور اصفہان اس کی بیٹھک سے نکلنے کا منتظر تھا، مگر جہانگیر راٹھور جو کچھ سمجھ رہے تھے، انہوں نے مینا کو وہیں بیٹھنے کا حکم دے دیا، جو اصفہان کی طبیعت پر خاصا گرا گزرا۔ کچھ دیر انتظار کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تو جہانگیر راٹھور نے بھی سکون کا سانس لیا۔ 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد جب جہانگیر راٹھور نے مینا کو ولی اللہ کے ساتھ گھر جانے کا عندیہ دیا تو مینا بھی حویلی لوٹنے کو تیار ہو گئی، کیونکہ آج کا اپنے حصے کا کام وہ مکمل کر چکی تھی۔ جہانگیر راٹھور کچھ دیر بعد ہونے والی پنچایت میں بیٹھنے والے تھے، اس لیے مینا کے لیے ان کا انتظار بیکار تھا۔ وہ باپ کو خدا حافظ کہتی باہر آئی اور آفس سے اپنا بیگ اور موبائل اٹھا کر اپنی گاڑی کی جانب آئی تو سامنے کا منظر حیران کن تھا۔ سامنے اس کی گاڑی کے بونٹ پر کوئی بڑی شان سے بیٹھا تھا۔ مینا ماتھے پر ڈالے آگے بڑھی اور ایک کھولتی ہوئی نگاہ سر جھکائے کھڑے ولی اللہ اور اپنی گاڑی کے بونٹ پر بیٹھے اس مغرور شہزادے کو دیکھا تھا، جو بنا کسی بات کی پرواہ کیے دشمن کی بیٹی کی گاڑی پر بیٹھا تھا، دونوں ہاتھ اپنی دونوں جانب ٹکائے۔ وہ مزے سے ارد گرد نہ جانے کیا دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ مینا نے سخت انداز میں استفسار کرتے ہوئے ولی اللہ کو دیکھا، جو ہنوز سر جھکائے کھڑا تھا۔ یہ آپ کی گاڑی ہے اور یہ میں ہوں، اور اب ہماری لڑائی ہونے والی ہے، بے فکری سے کہتا وہ مینا کو مزید تیش دلا رہا تھا۔ ولی اللہ، آپ کو جہانگیر حویلی کا خاص وفادار کہا جاتا ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ آپ کی وفاداریاں آج بھی دوسروں کے لیے ہیں۔ مینا ایک طنزیہ نگاہ اصفہان پر ڈال کر پھر سے ولی اللہ سے مستفسر ہوئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے بی بی، ولی اللہ ادب سے گویا ہوا۔ تو ابھی تک یہ شخص میری گاڑی پر کیا کر رہا ہے؟ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ مینا کو ولی اللہ کا اصفہان کے سامنے سر جھکانے ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ جواب دیجیے۔
मीना का अंदाज हुक्मिया था, मगर वलीउल्लाह कोई जवाब देने की पोजीशन में नहीं था। वो असफ़हान की ज़िद और जुनून से वाकिफ़ था, और 7 साल बाद लौटने वाला असफ़हान तो और ज़िद्दी और जुनूनी होकर आया था। वो जो धमकी वो वलीउल्लाह को दे चुका था, इसके बाद उसकी असफ़हान के सामने सामान से कुछ निकालना तो दूर सर उठाना भी मुहाल था। यकीनन इस वक्त आपकी पिस्तौल इसके सर पर तनी होती, या इसकी गोली सामने वाले के सीने में। मीना ने बात जारी रखते अपने सवाल का जवाब खुद ही दिया। पत्थरों पर गोलियां कब से असर करने लगी? असफ़हान बड़े मज़े से बोनट से उतरकर मीना के सामने आया तो वो गहरा सांस लेकर रह गई। अलबत्ता नकाब के पीछे छुपे चेहरे के तासुरात सख्त हुए थे। ठीक कहा, कुछ पत्थरों को गोलियों से नहीं, पाँव की ठोकरों से ही रास्ते से हटाया जा सकता है। मीना ने अपने तेज से लाजवाब करने की कोशिश की, पर मुझे लगता है आप पत्थरों को रास्ते से हटाने के बजाय खुद अपना रास्ता बदलने की कोशिश में हैं। अपने कंधे पर रखी शॉल दुरुस्त करता वो गोया हुआ। मीना ने एक खा जाने वाली निगाह उस पर डाली। वो शहजादों किसी आन बान वाला इस वक्त उसे नहायत जहर लगा था, ये शायद जहर से भी बदतर। साहब, मुझे बीबी जी को हवेली लेकर जाना है, वलीउल्लाह ने असफ़हान की जानिब देखते दरख्वास्त करने के अंदाज में कहा, जो मीना को अंदर ही अंदर पेचोताब खाने पर मजबूर कर रहा था। अगर ये काम मैं कर दूँ तो? असफ़हान के वलीउल्लाह से पूछने पर जहाँ वलीउल्लाह के चेहरे पर परेशानी छाई, वहीं मीना का पारा मज़ीद चढ़ा। उसका दिल चाहा कि वो वलीउल्लाह से गन लेकर असफ़हान को गोली से उड़ा दे। वो भला ऐसा क्यों करना चाहता था? क्या वो उसकी मुश्किलात बढ़ाने का इरादा रखता था? मैं आपको ऐसा नहीं करने दे सकता, वलीउल्लाह ने हतमी और मजबूत लहजे में कहा। नज़रें अब की बार झुकी न थी, मगर अंदाज में असफ़हान की बेअदबी भी नहीं थी। असफ़हान ने सर हिलाकर समझने का तासुर दिया, और रसूलन उसे इस बात से एतराज़ नहीं था। ठीक है, कुछ देर बाद की इजाज़त तो दें। दुश्मनी सही, पर कभी हम कज़न्स हुआ करते थे। कंधे उचकाकर वो मीना को देखता चल कदम उसकी जानिब बढ़ा तो वो उलझन का शिकार हुई। वलीउल्लाह, गाड़ी स्टार्ट कीजिए, मुझे हवेली जाना है, मीना ने असफ़हान को देखते गुस्से से वलीउल्लाह से कहा। जाइए, असफ़हान ने गाड़ी की जानिब इशारा किया। गाड़ी स्टार्ट करके बैरून गेट के पास अपनी बीबी का इंतज़ार कीजिए। मीना को देखते असफ़हान ने भी वलीउल्लाह का हुक्म सादिर किया तो वो होंकों की तरह इन दोनों को देखे गया। क्या बात करनी है? मीना ने दांत पीसते हुए असफ़हान की जानिब जाकर इस्तफसार किया, क्योंकि वो समझ गई थी कि ये बला अब ऐसे नहीं टलने वाली। वो इससे कबल कोई और तमाशा खड़ा हो, मीना को इस शख्स से दूर जाना चाहा जो उसका रास्ता रोके खड़ा था। क्या लगता है हमारे दरमियान क्या बात हो सकती है? असफ़हान ने उल्टा सवाल किया। मेरे पास तुम्हारे ऊपर ज़ाया करने के लिए रत्ती बराबर भी वक्त नहीं, मीना ने उकताए हुए अंदाज में आईब्रोज उठाकर कहा। क्यों, किसी को वक्त दे रखा है? जला देने वाली मुस्कुराहट के साथ असफ़हान का लहजा ज़ुमाइने था। मीना को लगा कि वो उबैद के डेरे पर आने की बात कर रहा था, जिस वजह से वो उबैद को वहाँ आने पर टोक रही थी। असफ़हान ने उसी का ताना दिया, ऐसा मीना को लगा। तुमसे मतलब? इसके लहजे की ज़ुमाइनियत पर 4 हुर्फ भेजती वो तलख़ी से गोया हुई आंखों से गुस्सा आया था। वो कहते हैं ना कि 2 लोगों की खबरगिरी लाजमी करनी चाहिए, एक दोस्त और दूसरा दुश्मन। दोस्ती का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये दुश्मनी का ताल्लुक ही है जो आपसे बड़ा गहरा है। इसी दुश्मनी की खातिर आपकी खबरगिरी पर हम पर लाजिम है। मीना के करीब आते वो जतलाते लहजे में गोया हुआ तो मीना बेयकीनी से उसे देखे गई। वो शख्स खुलेआम अपने इरादों का इज़हार कर रहा था। और इसी दुश्मनी की खातिर आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ, मीना जहांगीर राठौर साहिबा, कि आप भी मेरी खबर रखा करें। मेरे हर चाल पर नज़र रखेंगी तो बेहतर होगा, क्योंकि जिस जंग का आगाज़ आपने किया है उसके बाद मैं तो बात आने वाला नहीं। इसलिए मेरी हर चाल के लिए तैयार रहिएगा, दिल और इरादे मजबूत कर लें। अपनी बात जारी रखते हुए मीना के कुछ और पास जाते जतलाते अंदाज में कहने लगा, जिसने मीना के चेहरे पर तमस्कुराना मुस्कुराहट लाई। पहली बात, जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, क्योंकि तुम्हारी इन गीदड़ भपकियों से मीना जहांगीर राठौर की जूती भी नहीं डरती। खुद को मजबूत जाहिर करते मीना ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा तो असफ़हान दिलचस्पी से सताइशी आईब्रो तान कर उसे देखने लगा। दूसरी बात, आपका शुमार दुश्मनों में नहीं, इन अपनों में होता है जिन्होंने आस्तीन का सांप बनकर डसा है। वो कहते हैं ना कि धोखेबाज अपने से मुखलिस दुश्मन अच्छा। कम से कम दुश्मन के वार से इतनी तकलीफ नहीं पहुंचती जो आप जैसे आस्तीन के सांपों से पहुंचती है। मीना ने बात जारी रखते हुए अपने अंदर पनपते गुस्से को लफ्ज़ों में बयान किया, जिसका मुकाबिल हर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। वो मुस्कुराकर उसकी जानिब एक और कदम बढ़ा। ठीक कहा आपने मोहतरमा, अब इस आस्तीन के सांप से बचकर रहिएगा, क्योंकि इस सांप का डसा पानी भी नहीं मांगेगा। वो मीना के करीब जाते उसके नकाब में छुपे चेहरे को गहरी नज़रों से देखता कहने लगा। इन आंखों में आज भी उसे गुस्सा और नफरत ही नजर आई थी, मगर आज पहली बार असफ़हान आलमगीर को इस बात के हवाले पर गुस्सा नहीं आया था, बल्कि वो तो इस लड़की की हाजिर जवाबी से काफ़ी मुतासिर हुआ था। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें गाड़े एक दूसरे को घूर रहे थे, जब जहांगीर राठौर की आवाज़ ने उन्हें चौंकाया। बाप को सामने देखकर मीना ने नज़रें चुराई थी। यही वजह थी कि वो उसे डेरे पर आने से रोकते थे, जबकि दूसरी जानिब असफ़हान बेफिक्र और मुतमईन से जहांगीर साहब की जानिब मुतवज्जा हुआ। मीना बेटा, गाड़ी में बैठो। जहांगीर साहब के कहने पर वो तेज़ी से गाड़ी की जानिब कदम बढ़ा गई। मेरी बेटी से दूर रहो, असफ़हान को देखती नज़रों से देखते हुए वो गोया हुए। ना तो पास आने का इरादा है और ना ही ताल्लुकात इतने अच्छे हैं,
اور ویسے یہ بات آپ اپنی بیٹی سے کیوں نہیں کہتے کہ مجھ سے نہ الجھے؟ کیونکہ جو سلوک وہ میرے باپ کے ساتھ کر چکی ہے، اس کے بعد میں تو باز آنے والا نہیں۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کچھ نہ کروں تو اپنی بیٹی سے کہیے کہ سب کے سامنے میرے باپ سے معافی مانگ لے، بات وہیں ختم ہو جائے گی۔ اصفہان نے اپنا مدعا بیان کیا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اس کی یہ مانگ کبھی پوری نہیں ہوگی۔ معافی اور تمہارے باپ جیسے شخص سے؟ ناممکن۔ جہانگیر راٹھور کی بات کو اصفہان نے درشتی سے کاٹا۔ باپ پر مت جائیے گا چچا جان، جو غلطی آپ کی لاڈلی نے کی اسے دہرائیے گا مت، ورنہ آپ جیسے بڑے شخص کے ساتھ کسی قسم کی بد تہذیبی کرتا میں اچھا نہیں لگوں گا۔ اصفہان نے بے لچک لہجے میں کہتے ہوئے وہاں سے چلے جانا مناسب سمجھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ باتوں ہی باتوں میں وہ جہانگیر صاحب سے کسی قسم کی بد تہذیبی کا مظاہرہ کرتا۔ وہ لمبے ڈیگ بھرتا وہاں سے چلا گیا اور پیچھے کھڑے جہانگیر صاحب پریشانی سے اپنی گردن سہلاتے فقط یہی سوچ رہے تھے کہ جس بھتیجے پر وہ بچپن میں جان چھڑکتے تھے وہ آج کس انداز میں ان سے محو کلام تھا۔ بڑوں کی غلطیوں نے چھوٹوں کو بہت سی چیزوں سے محروم کر دیا۔ انہیں سوچوں میں گم وہ حویلی لوٹ آئے اور آتے ہی مینا کو اصفہان کی مانگ کے بارے میں بتایا، جس نے مینا کا دماغ مزید گرم کیا۔ اصفہان کے سامنے نہ جھکنے کا اپنا ارادہ انہیں بتاتی وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ اب اس کا ارادہ اصفہان عالمگیر راٹھور کو اچھا خاصا سبق سکھانے کا تھا۔ دوسری جانب اصفہان عالمگیر راٹھور آج کل ہم وقت مینا جہانگیر راٹھور اور اس کے ساتھ اپنی مقابلے بازی کو ہی سوچتا رہتا۔ نامحسوس طور پر مینا اس کی سوچوں کا مرکز بنتی جا رہی تھی۔ اس کی تیز چلتی زبان ہو یا تلخ الفاظ یا حاضر جوابی نقاب سے جھانکتی آنکھیں ہوں یا بھووں کے درمیان آئے بل، وہ مسلسل انہی چیزوں کو اپنے ذہن کے پردے پر چلتا ہوا محسوس کرتا اور انجانے میں دل میں کہیں یہ خوشی بھی پیدا ہوئی تھی کہ وہ نقاب کے پیچھے چھپے اس کے چہرے اور اس پر جھلکتے تاثرات کو بھی دیکھ سکے۔ اس کی یہ خواہش جلد پوری ہونے والی تھی، مگر کس انداز میں اسے اندازہ نہیں تھا۔ وعدے کے مطابق باہر سے لوٹ آنے کے بعد اصفہان نے بزنس میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ اس کے لیے اسے وقتاً فوقتاً شہر جانا پڑتا۔ آج اسے ایک میٹنگ کے سلسلے میں اسلام آباد جانا تھا اور وہ صبح سے ہی اپنی فائل کی تلاش میں پوری حویلی سر پر اٹھائے ہوئے تھا۔ کیا باتیں کیوں شور مچا رکھا ہے؟ عالمگیر صاحب جو ڈیرے پر جانے کو تیار تھے اسٹڈی میں آتے اصفہان سے پوچھنے لگے۔ بابا وہ ہاؤسنگ اسکیم والی فائل نہیں مل رہی۔ چند دوسری فائلز میں سر گھساتے ہوئے وہ بولا۔ یہیں تو رکھی تھی۔ عالمگیر صاحب نے ایک شیلف کی جانب اشارہ کیا۔ نہیں مل رہی۔ وہ فائلز واپس رکھتا گویا ہوا پریشانی اس کے چہرے پر آیا تھی۔ سریا الماس سے پوچھیں، کل وہ کچھ سیٹنگ کر رہی تھی، شاید وہ فائل انہوں نے دیکھی ہو۔ عالمگیر راٹھور نے یاد آنے پر ملازمہ سے کہا۔ مالکن تو بلکیس کے ساتھ باغات کی جانب گئی ہیں، سریا نے جواب دیا۔ یاد آیا صاحب جی، کل مالکن کچھ فائلیں لے کر اپنے کمرے میں گئی تھی، کہہ رہی تھی کہ آپ نے منگوائی ہیں، سریا نے یاد آنے پر بتایا۔ ارے ہاں، وہ کچھ پراپرٹی کے پیپرز تھے۔ اصفہان ایسا کرو میرے لاکر میں دیکھ لو بیٹا، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ عالمگیر راٹھور کف لنکس درست کرتے کہہ کر باہر نکل گئے، جبکہ اصفہان سر ہلاتا ان کے کمرے کی جانب چلا گیا۔ اندر جاتے ہوئے ہی اس کی نگاہ بلا ساختہ کمرے میں لگی اس تصویر کی جانب پڑی جس میں عالمگیر راٹھور اس کے کندھے پر ہاتھ پھیلائے ہوئے زندگی سے بھرپور مسکراہٹ سجائے ہوئے تھے، اور ساتھ کھڑی اس کی ماں کا ہنستا مسکراتا چہرہ۔ یہ آفتاب راٹھور کی حویلی میں ہونے والی ان کی آخری عید تھی، جو اپنے ساتھ بہت سی خوشیاں لائی تھی، مگر جاتے ہوئے ان خوشیوں کو سمیٹ کر اپنے ساتھ لے گئی۔ اس کے بعد ان کی زندگیوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا، اور سب سے بڑھ کر اس کے ماں باپ کی خوشی اور چہرے کی مسکراہٹ، جو اب ڈھونڈنے سے بھی کہیں نہیں ملتی تھی۔ سر جھٹک کر وہ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا تھا اور دیوار گیر الماری اور اس میں بنے لاکر کو کھولتا وہ اپنے جذبات پر قابو پا چکا تھا، یہ جانے بنا کہ اس لاکر میں سے نکلنے والی اس ایک چیز اس کی زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا ہونے والی تھی۔ الماس بیگم اپنی ملازمہ کے ساتھ حویلی سے کچھ فاصلے پر بنے باغ کی جانب آئی تھی، جو راٹھوروں کے باقی اثاثوں کی طرح ہی دونوں گھرانوں میں تقسیم تھے۔ باغ میں علاقے میں پیدا ہونے والے تمام پھلوں کے درخت موجود تھے۔ وہ اکثر ان باغات میں آیا کرتی تھیں تاکہ کچھ دیر تازہ ہوا میں سانس لے سکیں۔ درختوں کی گھنی چھاؤں میں بیٹھے وہ اپنے ذہن کی منتشر ہوتی سوچوں کو یکجا کرتی، تو کبھی ماضی میں سرزد ہوئی غلطیوں کو سوچ کر وہ ان کے اذیت ناک نتائج کے بارے میں سوچتی۔ وہ بلکیس کے ہمراہ باغ سے لوٹ رہی تھی، جب نگاہ سامنے سے آتی مینا پر پڑی تو ان کے قدم تھم گئے۔ سفید لباس میں ملبوس مینا جہانگیر راٹھور ہمیشہ کی طرح سیاہ نفیس سی چادر اپنے گرد پھیلائے اس کے کونے سے اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے تھی، مگر الماس بیگم کے لیے اسے پہچاننا مشکل نہیں تھا۔ مینا اپنی ملازمہ کے ہمراہ اس وقت باغ کی جانب آ رہی تھی۔ وہ قریب پہنچی تو چند پل کے لیے رکی اور پھر ایک تنفر بھری نگاہ الماس بیگم پر ڈال کر قدم آگے بڑھا دیے۔ اصفہان کے ساتھ تمہارا رویہ بالکل درست نہیں تھا۔ مینا کو اپنے پیچھے ان کی آواز آئی تو وہ رک کر فوراً پلٹی۔ وہ جانتی تھیں کہ وہ یقیناً پنچایت والے روز ہونے والے واقعے کے متعلق کہہ رہی ہیں۔ یہی بات آپ اپنے چہیتے بیٹے سے کیوں نہیں کہتی مسز عالمگیر راٹھور؟ ان کا نام چبا چبا کر ادا کرتے ہوئے مینا نے بڑی ہی تلخ لہجے میں سوال کرتے بہت کچھ جتلایا تھا۔ مینا کے انداز پر الماس بیگم کے چہرے پر مایوسی چھائی۔ کبھی وہ ان کے سب سے قریب ہوا کرتی تھی، اور آج وہ جس تنفر بھرے انداز میں ان کا نام لے رہی تھی وہ انہیں تکلیف دے رہا تھا۔ کیا ہوا؟ میرا مخاطب کرنا یا آپ کا نام لینا آپ کو پسند نہیں آیا؟
ان کے چہرے کے تاثرات کو پرکھتے ہوئے مینا نے سرشاری بھری کیفیت سے کہا تھا. انہیں تکلیف پہنچا کر اسے ایک عجیب سکون سا محسوس ہوا. ہمارا ایک رشتہ ہے جس کے توسط سے. ان کی بات مکمل ہونے سے قبل درشتگی سے کاٹ دی گئی. ان رشتوں کو ہمارے گھرانوں کی دشمنیاں اور آپ کے شوہر کے دھوکے نے جلا کر راکھ کر دیا مسز عالمگیر. مینا کا انداز بے لچک تھا. میرے شوہر کا دھوکہ تو یاد ہے مینا جہانگیر راٹھور، لیکن اپنے باپ کی سنگدلی اور زیادتی کیوں کھل گئی؟ جب اس نے آدھی رات کو تمہاری ماں کو بے عزت کر کے حویلی سے نکالا تھا، جب تمہاری ماں کی کردار کشی کی گئی، جب تمہارے خاندان کا کوئی فرد اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھ پایا. الماس بیگم کا لہجہ بھی بھیگا. سب آپ کے شوہر کی وجہ سے ہوا. اور رہی بات میری ماں کی، تو وہ مر چکی ہے، اور مری ہوئی ماں کے کردار کے بارے میں کچھ کہتی میں اچھی نہیں لگوں گی. مینا نے تمام لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے کہا. تو مینا کی بات نے الماس بیگم کو حیران کر دیا. خفا ہی صحیح، پر ماں کے کردار کی بات پر مینا کا ایسا رد عمل انہیں حیران کر رہا تھا ہر بار کی طرح. ٹھیک ہے، تمہاری ماں کے کردار کے بارے میں تم کچھ نہیں کہو گی، مگر اپنے شوہر کے کردار کے بارے میں گواہ ہوں. اس کے کچھ ایسا نہیں کیا تھا جس کا الزام اسے دیا گیا. جس گناہ کی پاداش میں اس سے اس کے سارے حق، سارے رشتے چھین لیے گئے، وہ گناہ اس نے کبھی کیا ہی نہیں. الماس بیگم شوہر کے حق میں پھر سے بول پڑی. کس نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں، یہ تو آپ بولیں ہی مت، کیونکہ اگر سب کا کرنا کرانا دہرانے پر آئی تو آپ بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گی تائی جان. تلخی سے کہہ کر مینا تیز تیز قدم اٹھاتی باغ کی جانب چلی گئی تھی، کیونکہ اس سے زیادہ ضبط شاید اس میں نہیں تھا. عالمگیر حویلی والوں سے نفرت میں وہ اپنی ماں کے کردار پر بھی انگلی اٹھانے سے باز نہیں آئی تھی. یہ بات اس کے لیے تکلیف دہ تھی. وہ جانتی تھی کہ جس بات کا الزام اس کی ماں پر لگایا گیا تھا وہ اس گناہ کی مرتکب نہ تھی، مگر جو کچھ اس کے بعد ہوا تھا اس نے مینا کے اندر اپنی ماں اور عالمگیر راٹھور اور ان کی نسلوں کے لیے بھی آگ بھر دی. مینا کے جاتے ہی الماس بیگم کتنی ہی دیر بت بنی وہیں کھڑی رہی، یہاں تک کہ بلقیس نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں حویلی واپس چلنے کو کہا. وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں حویلی کی جانب واپس چل پڑی. اصفہان فائل کی تلاش میں. عالمگیر راٹھور کا لاکر کھولے کھڑا تھا. فائل تو نہ ملی تھی، مگر جو کاغذ اس کے ہاتھ لگا تھا اس نے اصفہان کو گنگ کر دیا. ایسا کچھ ہو سکتا تھا اس نے سوچا بھی نہیں تھا. اسے سب سے زیادہ حیرت اپنے باپ پر ہوئی. اس کا باپ اس ذاتی کا مرتکب کیسے ہو سکتا تھا؟ جس باپ کو وہ اپنا آئیڈیل مانتا تھا، جس باپ کے بارے میں ایک لفظ سننا گوارا نہیں کرتا تھا، وہ باپ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ یاد کے پردے پر کچھ آدھے ادھورے واقعات چلنے لگے، کچھ مٹی مٹی سی تصویریں جیسے کوئی خواب تھا، لاشعور سے اچانک جاگنے والی کچھ آدھی ادھوری یادیں. وہ حیران و بے زبان سا ہوا. ذہن جیسے کو سمجھنے کی صلاحیت کھو رہا تھا. اتنا بڑا سچ وہ آج تک کیوں نہیں جان پایا؟ یہ سب اسے چھپایا گیا. یہ یادیں اس کے شعور سے لاشعور تک کیسے پہنچ گئی تھیں؟ آج زندگی میں پہلی بار مینا کے غصے کو سوچتے اس کے اندر آگ نہیں دہکی، جیسے کسی نے اصفہان عالمگیر کے اندر جلتے شعلے کو پھونک مار کر بجھا دیا تھا، یا پھر ایک نئی آگ اصفہان عالمگیر راٹھور کے اندر دہکنے لگی تھی. کون جانے اور کون سمجھے اصفہان عالمگیر کہاں اپنے احساسات کسی سے کہتا تھا. البتہ وہ الماس بیگم سے ایک بار ڈھکے چھپے لفظوں میں سلسلے میں سوال کرنے کا ارادہ رکھتا تھا. عالمگیر راٹھور کے کمرے سے نکلتے وقت اصفہان عالمگیر راٹھور نے اپنے اوپر لاپرواہی کا خول چڑھا لیا. وہ ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح بے تاثر ہو گیا تھا اور اس کے دماغ میں عجیب سوچوں اور خیالوں کی جنگ جاری ہو چکی تھی. الماس بیگم سے سوال کرنے وہ تیزی سے باغ کی جانب آیا، جہاں الماس بیگم تو نہیں، البتہ اپنے حصے میں ایک درخت کے نیچے بیٹھی مینا جہانگیر راٹھور نظر آئی تھی. نہ جانے کس خیال کے تحت وہ اس کی جانب بڑھا تھا.